آئیے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک افسانچہ سناتے ہیں۔ ایک دوست کی شادی تھی۔ اس نے اپنے کئی دوستوں کو بلایا کہ آؤ شادی سے پہلے کارڈ چھپوانا ہے، تم سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ تمام دوست آئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ کارڈ کس کلر میں ہو، کارڈ پر کیا کیا لکھا جائے اور یہ کارڈ کہاں چھپے۔ تو جس کی شادی ہونے والی تھی اس نے اپنے دوستوں کی بات تو مان لی، لیکن اس نے کہا کہ کارڈ پر میں یہ لکھوانے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ دوستوں نے کہا بھائی ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم کسی سے تحفہ قبول نہیں کرو گے؟ ہمارے معاشرے میں تحفے کی بڑی اہمیت ہے، تمہیں تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہوئی اور دوست سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ کل ہم ضرور ملیں گے۔ پھر وہ کل ایک جگہ جمع ہوئے اور کارڈ پر بات چیت کرنے لگے اور دوستوں نے اس دوست سے پوچھا جس کی شادی ہونے والی تھی کہ کیا بنا، کیا ارادہ بنا، تم تحفہ قبول کرو گے یا نہیں قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تحفہ قبول نہیں کروں گا، یعنی وہ تحفہ قبول نہیں کروں گا جو شادی میں لوگ عام طور سے پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ دوستوں نے پوچھا بتاؤ تم کیسا تحفہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے کارڈ پر یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ میری شادی میں تحفہ دینے کا ارادہ رکھنے والے میرے لیے کم سے کم 20 سبسکرائبر اور 50 ویوز کا انتظام کر لیں اور انہی تحفوں کے ساتھ ہماری شادی میں شریک ہوں۔ یہ سن کر تمام دوست ہنسنے لگے۔ اسی درمیان ایک دوست نے کہا کہ بھائی دولہے صاحب نے جس تحفے کی بات چیت کی ہے اس پر اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ کل میں بازار میں تھا، ایک بھیکاری تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ ہم نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کر دینے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا اپنا موبائل دو۔ ہم نے اپنا موبائل اس کو پیش کیا، اس نے اپنا چینل کھولا اور چینل کو سبسکرائب کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہی میرے لیے تحفہ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ واہ، آج کے دور میں کئی قسم کے بھکاری ہو گئے ہیں، شاید ہمارے دولہا صاحب بھی بھکاریوں کی فہرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ دوستوں، آپ ہمیں بھی بھکاری کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے سبسکرائب کرنے کی اور چینل کو دیکھنے کی درخواست ہے، گویا کہ آج ہم بھی آپ کے سامنے ایک طرح کی بھکاری ہیں۔ شکریہ۔